شادی ہوگی وہ شادی ان کی ہوگی اور احسان مصطفیٰ کا رحمت کا قرار دیا جائے. چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا آخر بھی چمکانے والے. نہ فزکس ہے نہ کیمسٹری ہے نہ بایولوجی ہے نہ زولوجی ہے نہ میتھمیٹکس ہے نہ جیومیٹری ہے نہ امریکہ کا پتہ ہے نہ میڈیکل کالج نہ انجینئرنگ کالج کا پتہ ہے. صرف بادشاہوں کا بیٹا پڑھے گا, غریب نہیں پڑھے گا. غریب پڑھ لے گا تو وہ نوکری کون کرے گا, گائے کون چرائے گا, جوتا پالش کون کرے گا, گھر کون بنائے گا, میرا پخانہ کون دھوئے گا. اس لیے علم صرف راجا کے گھر میں رہے گا, غریب نہیں پڑھے گا. غریب پڑھنے سے ونچت رہے گا. وہ غریب کہتا تھا کیسا کب وہ دن آئے گا میں بھی پڑھنا سیکھوں, میں بھی پڑھنا جانوں, میں بھی علم کے نور سے روشن ہو جاؤں. ساری دنیا میں اندھیرا تھا, چند مٹھی بھر کے گھروں میں علم قید تھا. حضور آئے چند مینارے نور پر جو آ گئے, تاک نہیں رہی. اطلب العلم من المہد الی اللہد, obtain knowledge from the cradle to the grave. ماں کی دوست کو جب کہ قبر کی دوست تک پہو. اطلب العلم ولو کان بالسین, علم حاصل کر چاہے چائنا تو نہ جانا پڑے. طالب العلم فریضہ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد عورت کو علم حاصل کرنا فرض ہے. امیر بھی پڑھے, غریب بھی پڑھے, فقیر بھی پڑھے, راجا بھی پڑھے, مزدور بھی پڑھے, آیا بھی پڑھے, شہری بھی پڑھے, دیہاتی بھی پڑھے. آج دنیا میں ایسا نور پھیلا, مایاوتی جیسی دلت کی بیٹی چیئر پرسن بن گئی, چیف منسٹر بن گئی. اور پرانا جو زیادہ چلتا ہے پائل ٹوٹا تھا وہ بہار کا چیف منسٹر بن گیا. وہ جو ہم نے کا جوتا ہونے کے قابل تھا وہ ڈی ایم کی کرسی پہ بیٹھ گیا. آج علم دلتوں کے گھر میں, آج علم شودروں کے گھر میں, آج علم دیہاتی کے گھر میں, آج علم شہری کے گھر میں. یہ جو ہر گھر میں علم کا اجالا پھیلا ہے, یہ جو ہر ہاتھ میں قلم آ گیا ہے, یہ جو لاکھوں دس جگہیں پھیل گئی ہے, احسان مصطفیٰ جانے رہتا ہے. جس نے آیا نور لے کے آیا, وہ نور ایسا پھیلا اسے نبی کی شان میں گستاخی کوئی کبیرہ بھی کرے گا. تاریخ پڑھنے کے 1500 سال پہلے دنیا کا کیا حال تھا, اور حضور نے علم پہ کتنا زور دیا ہے کہ ماں کی گود کے قبر کی گود تک پر ہر آدمی پڑھے گا, ہر گھر میں علم جائے گا. اور نبی کو گالی نہیں دے گا, مومن کافر سب بولے گا محسن ہے مصطفیٰ جو نور بن کے آئے گا, سارا جہاں جگ جگا. وہ دیکھا خلیل و بینا پاؤ بینا, لالا والے صاحبی یہ سب تمہاری ہر کی ہے. ساری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں آج روشن ہے. ہم اور آپ روشن ہیں, ورنہ ہم بھی کسی سانپ کے سامنے کھڑے ہوتے, کسی چسندر کے سامنے کھڑے ہوتے, کسی بندر کے سامنے کھڑے ہوتے, کسی ندی نالے کے سامنے کھڑے ہوتے. احسان مصطفیٰ جان رحمت کا کہ میری پیشانی کو ذلیل ہونے سے بچا لیا. احسان ان کا جو مجھے 50,000 چوکھٹ پہ رسوا ہونے سے بچا لیا. کہا ایک اللہ کو مان, وہاں سر جھکا, جب پہ تیری پیشانی ذلیل ہونے سے بچ جائے گی. آج سینہ روشن ہے, پیشانی روشن ہے. احسان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. انہیں کی وجہ سے آسمان ہے, ان کے صدقے میں زمین ہے, ان کے صدقے میں روزی مل رہی ہے, ان کے صدقے میں کلمہ پڑھ رہا ہو. کہاں قرآن ملتا مصطفیٰ نہ آتے, کہاں رمضان ملتا مصطفیٰ نہ آتے, کہاں کعبہ ہوتا مصطفیٰ نہ آتے, کہاں قرآن خضرہ ہوتا مصطفیٰ نہ آتے, کہاں حج ہوتا مصطفیٰ نہ آتے. یہ تو حضور نے آپ کے بتایا کہ اللہ ایک ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ نماز روزہ زکات فرض ہے, یہ رمضان کی بہار ہے, یہ زکات کی نکھار ہے, یہ نمازوں کی بہار ہے, یہ سر پہ ٹوپیاں, یہ چہرے پہ داڑیاں, یہ ماں بہن کے چہرے پہ سروں پہ نقاب, یہ سب آقا کی وجہ سے ہی ہے. ایک خدا ہے حضور نے کہا, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے حضور نے کہا, یہ نماز فرض ہے حضور نے کہا, یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے حضور نے کہا, مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی حضور نے کہا, وہاں میزان ہے حضور نے کہا, وہاں جنت جہنم ہے حضور نے کہا. اس لیے حضور پر اگر ڈاؤٹ ہوا, یہ ڈاؤٹ میزان پہ جائے گا, عقیدہ آخرت پہ جائے گا, یہ شک قرآن پہ جائے گا. اس لیے بریلی کے احمد رضا نے دوسرے سارے میٹر سے نظریں بچا کر فوکس عشق رسالت پہ دیا ہے, تاکہ جتنی محبت مصطفیٰ کی پختہ ہوتی جائے گی, عقیدہ توحید مضبوط ہوتا چلا جائے گا, عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا چلا جائے گا, قرآن کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ عشق رسالت میں کمی آئی, شک ہوا, یہ سب اللہ پہ جائے گا, یہ سب قرآن پہ جائے گا, یہ سب آخرت پہ جائے گا. کیونکہ اللہ ہے, قرآن ہے, یہ حضور نے بتایا. حضور میں اگر شک ہو, یہ سب حضور کی رنگوں میں جائے گا. اس لیے رضا آپ بند کر کے عمل کر, انہیں جانا انہیں لینا, نہ رکھا خیر سے کام, للہ ہم میں دنیا سے مسلمان.
سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے. انہوں نے ساری زندگی عشق رسالت کا جام اسی لیے پلایا کہ رسول سے قریب ہو گئے تیرا عقیدہ نکھرے گا, تیرا عمل نکھرے گا, اللہ کی ذات پر توکل, اعتماد, قناعت, یہ ساری خوبیاں نکھر جائے گی. اور جہاں وہی کمزور رہے تو تذبذب کے شکار ہو جاؤ گے. اللہ یقین تیرا کمزور ہو جائے گا. کچھ لوگ ہیں جو شیطان سے مل کر کے اسی بلائنڈلی عشق رسالت کی روح کمزور کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ہزار کمزور کرے, اللہ کا انتظام ہے کہ جب وہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مرد مجاہد کو پیدا کر دیتا ہے. وہ بلا خوف لومۃ لائم وہ دین کا کام کرتا ہے, اور جو دین کا کام جب ہوتا ہے اندھیرا چھڑتا ہے, اجالا پھیلتا چلا جاتا ہے. اب 2 گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ جو ہمیشہ نبی کی تعریف کرے, نبی کی شان بیان کرے, نبی کی رفعت کو بیان کرے. اور کچھ لوگ ہو گئے وہ جن کو چڑ ہے نبی سے, وہ نبی کی شان گھٹائے, وہ نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے دل آزار جملے استعمال کرے. جس طرح سے آپ اچھا کھاتے پیتے ہیں اپنے سماج میں, بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ پہلے آپ غریب تھے, باپ مزدور تھا, کچھ نہیں تھا, الحمدللہ آج بیٹا گیا کمایا کھایا, کما رہا ہے, گھر بنا لی, گاڑی خرید لی, بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ سے خوش رہے گا وہ. مگر اکثر لوگ یا کچھ لوگ سماج میں ہوتے ہیں جو آپ مکان بنائیں اس کے سینے میں جلن ہے, آپ گاڑی خریدیں اس کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کے بیٹے کو نوکری ملے وہ پریشان ہو جاتا ہے, آپ کی بیٹی کی شادی کہیں لگے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. وہ اپنا کھاتی کے سب اور کو پانی باندھ کر کے وہ سیمان جا کے جہاں آپ کی بیٹی کا رشتہ لگا ہے انجینئر کے یہاں, اس کو جا کے آپ کی شکایت کی پوٹلی میں جا کے کھول کے کہتا ہے جہاں رشتہ کر رہے ہیں اس کی ماں ایسی ہے, اس کا باپ ایسا ہے. اتنے گندے ہو گئے لوگ. بیٹی سب کے لیے پیاری ہوتی ہے, بیٹی سماج کے لیے ہم لوگوں نے بوجھ بنا دیا ہے, حالانکہ بوجھ ہے نہیں. وہ آج کی ہندوستان کی تاریخ میں پاسنی اور ناگور میں وہاں بارات کے کھلانے کے نام پہ کچھ نہیں ہے. 400 باراتی جائیں گے, 1 گلاس پانی پیئیں گے, مولانا کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ تقریر کریں گے, ایجاب قبول کروا دیں گے, سارے باراتی لوٹ کے گھر چلے گئے. نہ کپڑے کے نام پہ کوئی پیسہ ہے, نہ گاڑی کے نام پہ کوئی پیسہ ہے. شادی کے بعد اپنی بیٹی کو جو دینا ہے لوہا لکڑ وہ دے دینا, باقی اوپنلی شادی میں کچھ نہیں, جہیز کے سامان کی نمائش نہیں. اب اگر 50 بیٹی بھی کسی کو ہو جائے تو نہ دل دکھے گا, نہ آنکھوں میں آنسو کے قطرے آئیں گے, نہ اس کی نیند حرام ہوگی. 1 بیٹی رہے تو بھی وہی بات ہے, 50 بیٹی رہے تو بھی وہی بات ہے. جب یہ باتیں ہندوستان کے ناگور میں ایسا ہو سکتا ہے تو سیمان میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے, بہار کے پورنیا میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے, بہار کے ساتھ کٹیہار میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. وہاں کے مولانا بیٹھے, وہاں کے نیتا بیٹھے, یہ شادی کے نام پہ فضول خرچیاں, یہ شادی کے نام پہ بربادیاں کیوں نہیں اس کو بند کر دیا جائے. بند ہو گیا. یہی ہے اسلام کا پیغام کہ جہاں فضول خرچی نہ ہو وہاں پہ چہرے پہ خوشیاں آئے گی, جہاں بالکل ضرورت خرچ کیا جائے وہاں مسجدیں مسکرائیں گی. اسی پاسنی میں مسجدوں میں اے سی لگی ہوئی ہے, امام کی تنخواہ 25-25 ہزار روپے ہے. اب کیونکہ شادی میں جو 50 لاکھ خرچ ہوتے تھے وہ پیسے بچ گئے. اب پیسے کیا ہوں گے, امام کی تنخواہ 25,000 روپے بہانا. مسجد میں ایئر کنڈیشن ہے, مدرسے میں امیر اور غریبوں کے بچے کے لیے شاندار کھانے کا انتظام ہے. وہ تو بہار ہے جہاں سر ڈھکو تو پیر کھلتا ہے, وہ پیر ڈھکو تو سر کھلتا ہے. جہاں مسجدوں میں ٹھیک سے وضو خانہ نہیں ہے, جہاں ٹھیک سے باتھ روم نہیں ہے, جہاں ٹھیک سے قالین نہیں ہے, جہاں ٹھیک سے گرمی سے بچنے کے لیے اے سی نہیں ہے. اپنے گھر میں اے سی ہوتی, یہاں شادی اتنی مہنگی ہے کہ صاحب خریدنے آپ لڑکے کو پیدا ہونے کا مقصد کہ 25 سال تک پیسہ جمع کریں, پھر ایک دن شادی میں سب پیسے برباد کر دیں. یہ تو ہم نے غلط رسم و رواج پیدا کر کے اپنی زندگی کو ٹف بنا لیا ہے. اب اگر ہم لوگوں نے بیٹی کو اب بوجھ بنایا, اب رشتہ بڑی مشکل سے لگتا ہے. اتنے خصیص لوگ ہیں سماج میں. ایک جگہ میں گیا, لوگوں نے درد سے بیان کیا, حضرت آپ تو سماج کے پرابلم کو چھیڑتے ہیں, سماج کی دکھی ہوئی رنگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ایک اس مسئلے کو بھی ٹچ کیجیے گا. میں گیا, اس کہا کہ یہاں آدمی 60 کلومیٹر دور بیٹی کے رشتے کو توڑنے کے لیے چلا جاتا ہے. میں ان سے کہوں کہ میرے ساتھ 10 قدم چلو, مہمان کے ساتھ 10 قدم چلنا یہ نیکی ہے, دروازے تک چھوڑنا مہمان کو یہ نیکی ہے. یہ تو 1 قدم نہیں چلے گا, اب بھینس بھینس کے بیٹھا رہے گا, اور لیکن رشتہ توڑوانے کے لیے 60 کلومیٹر دور کا سفر کرے گا, اور آپ مسجد میں 1 ٹکا چندہ نہیں دے گا. اور دوسرے کی بیٹی کا رشتہ توڑوانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, اپنا 500 روپیہ
اپنی جیب سے خرچ کر کے رشتہ توڑوا دیتا ہے، شکایت کر کے تب کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بولتا ہاں مجھ کو نہیں سمجھا کہ میں کیا ہوں، بہت دور سے چلتا ہوں، بہت دور تک میری رسائی ہے، نہیں پہچانا تھا تم نے ہم کو کہ میں کتنا دور سے نشانہ چلاتا ہوں، یہ دیکھیں رشتہ توڑوا کے بولتا مجھ سے بڑا چتور کوئی نہیں ہے۔ اخیر زمانے میں سماج ایسے ہی رذیلوں سے بھر جائے گا، رتی قسم کے لوگوں سے، جس طرح سبزیاں بیچتی ہیں عورتیں، اوپر سے اچھی اچھی سبزی لوگ چن لیتے ہیں اور سڑی ہوئی سبزی پھیلنے میں رہ جاتی ہے، اسی طرح جب خدا قیامت میں قریب جائے گی، سڑی ہوئی عورتیں، سڑے ہوئے مرد، جس کے زبان میں نس نہیں، جس کی آنکھوں میں حیا نہیں، جس کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، جب شادی ہو بیٹے کی تو ساری شریعت کو تاک پہ رکھ دیتا ہے، اور جب شادی ہو بیٹی کی سامان دینا پڑے اس وقت مولانا یاد آتے ہیں، مولوی یاد آتے ہیں۔ پہلے کہا گیا تھا کہ مطالبہ جہیز حرام ہے اور رشوت لینا دینا حرام ہے، شادی کی بنیاد اگر حرام پہ رکھے گا تو ساری زندگی اس شادی میں سکھ نہیں پائے گا۔ یہ شادی سنت ہے، سنت سمجھ کے کر، نہیں وہ کچھ نہیں بولا، سب کرتا ہے، سب لیتا ہے، ہم لیے کیا لے لیے۔ اچھا اپنی بیٹی کی شادی کی نوبت آتی ہے، وہاں مولانا یاد آتے ہیں، شریعت کا قانون یاد آتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ سماج میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو برائیاں بیان کرتے ہیں اور برائی تلاش کرنے میں رہتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ مکے میں لوگ اسے امین کہتے تھے، صادق الباب کہتے تھے، حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ پیدا ہوتے ہی ایسا نور پھیلا کہ ملک شام کی گلیوں کو آپ کی ماں نے دیکھ لیا، وہاں کے محلوں کو دیکھ لیا، وہ اونٹ جو وہاں چل رہے تھے اس کی گردنوں کو سیدہ آمنہ نے مکے سے رہ کے دیکھ لیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ مجھے چراغ میں تیل چراغ جلانے کی نوبت نہیں آئی جب سے میں نے عبداللہ کے چاند کو میں اپنے گھر میں لائی ہوں۔ یہ نور اللہ نور تھے، بوڈی بھی نور ہے، شخصیت بھی نور ہے، مگر چونکہ بشر کی شکل میں آئے ہیں، ہمیں سکھانے آئے ہیں کہ ایسے کھانا ہے، ایسے پینا ہے، ایسے واش روم جانا ہے، ایسے سونا ہے، ایسے جاگنا ہے، ایسے زلف رکھنا ہے، ایسے لباس پہننا ہے، ایسے مسجد میں داخل ہونا ہے، ایسے غسل کرنا ہے، ایسے پیشاب پخانا کے لیے پاؤں رکھنا ہے، وہاں سے پاؤں نکالنا ہے، ایسے مردے کو دفن کرنا ہے، ایسے اس کو نہلانا ہے، ایسے لے کے چلنا ہے، بچہ پیدا ہو تو کان میں آسان ایسے دینا ہے، اس کی تحریک ایسے کرنی ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود پر جتنے بھی ڈائریکشن ہے ہر جگہ میں ایک کامیاب رہنما کی ہے محمد عربی جس ہمیں دوسروں کا محتاج نہیں چھوڑا۔ کتنے بڑے مہان پیغمبر جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے، لوگوں کی نگاہیں جب حضور کی پیشانی پہ پڑتی تھی، لوگ کہتے تھے ایک شاندار مستقبل سے وابستہ ہے، کوئی جان دینے کو تیار رہتے تھے، سرکار کی پیشانی چومتے تھے، کوئی اپنے پانی کے برتن کو لے کر جاتے، حضور میں انگلی رکھتے تھے، بیمار کو پلاتے، بیمار کو شفا مل جاتی۔ مگر وہی ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کو حضور کی عظمت، حضور کی بڑائی پسند نہیں تھی، وہ ہمیشہ حضور میں میری ڈھونڈنے کی تلاش میں رہتے تھے۔ کچھ لوگ تھے اسلام کا بڑھتا ہوا قدم، اسلام کا روح نفس چلتا ہوا قدم، کلمہ پڑھنے والوں کی بڑی تعداد یہ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، وہ ان کا بس چلے تو قتل کر دے، وہ قتل کا پلان بناتا تھا، وہ راہوں میں پاکی بچھانے کا پلان بناتا تھا، وہ کلمہ پڑھنے والوں کو سولی پہ لٹکانے کا پلان بناتا تھا، وہ سرکار دو جہاں کی دل آزاری کے لیے تکلیف دے جملے بولتا تھا، جیسے آج ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ہم مار کاٹ کر کے، وہ غیبت کر کے گندے جملے بول کے تاکہ ان کو ان تک جملہ پہنچے گا، ان کا دل زخمی ہو جائے گا، وہ اس طریقے سے مجھ کو زخمی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بے بنیاد الزام لگا کر کے۔ یہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا۔ آقا علیہ السلام انسان ہے، حضور نے شادی کی، سرکار کے بچے بھی پیدا ہوئے، اب بچے پیدا ہوئے، شادی ہوئی، شادی سے کیسے بیویوں سے کیسے ڈیل کریں گے، حضور نے مجھ کو بتایا۔ حضور اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ دودھ پلانے کے لیے کسی لوہار کے گھر میں آپ کا بچہ جاتا، سرکار وہاں جاتے تھے، چاند طرف سے دھواں کی دعا ہے، نفیس مصطفیٰ، چاند سورج جن کے چہرے پہ تیر رہے ہوں، اس روئے زمین کا سب سے خوبصورت انسان، سب سے نفیس انسان جناب انس کہتے ہیں حضور کی ہتھیلی ایسی تھی، وما مسست الطیبہ جتن اور حریرن الینا من کف رسول اللہ، جو حضور کی صحبت میں رہنے والا انس تھا، جناب انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم دنیا کا کوئی ریشم نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، سرکار نفیس طبیعت کے مالک تھے، بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی، وہی انس کہتے جو 10 سال نبی کی خدمت میں رہے، کیونکہ ہم نے حضور کو
دیکھا نہیں، پر حضور کے صحابہ نے حضور کو دیکھا اور ان کی ساری کہانی حدیث میں محفوظ ہے. تو حدیث پاک میں جو ان کی اسٹوری محفوظ ہے اسی میں ان کا جملہ ہے. وہ کہتے وما شممت مسکا اور انبرقت اجبا برائت نبی علیہ السلام. جناب انس کہتے ہیں کہ حضور کی خوشبو سے زیادہ کوئی مشک کوئی کستوری کو میں نے خوشبودار نہیں پایا. سرکار راستے سے گزرتے تھے تو راستہ بتاتا تھا کہ محبوب پروردگار اس راستے سے گزرا ہے. امبر زمین مشکل غبار یعنی وہ زمین کی سرکار راستے سے گزرتے کہتی تھی آقا کا گزر ہوا. وہ آقا علیہ السلام اب اس لوہار کے گھر میں جاتے تھے، وہاں بیٹھ جاتے تھے، اپنے بیٹے کو گود میں لیتے تھے، پیار کرتے تھے، چومتے تھے، پھر وہاں سے آ جاتے تھے. حضور کی گود بول کر ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اگر ہمارا بیٹا مر جائے میری گود میں کچھ کیا حال ہوتا ہے؟ میں تقریباً نوچتا ہوں، میں بال نوچتا ہوں، میں کپڑے پھاڑتا ہوں، میری بیوی کو 10 دن تک ہوش نہیں آتا ہے. یہ میرا کیریکٹر ہے. اور حضور جو کہ ساری دنیا کو سمجھانے آئے تھے، حضور کا بیٹا انتقال کر گیا. حضور نے کیا فرمایا؟ تب کی عینی میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے اے ابراہیم، انی بفراقک لمحزون، میں تیری جدائی سے غمزدہ ہوں، میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے، مگر میں اپنی زبان سے ایسا کچھ نہیں بولوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے. آنکھ آنسو بہا رہی ہے، میں غمگین ہوں، مگر اللہ کے فیصلے پر میں مطمئن ہوں. یہی وہ بولی ہے جو قیامت تک کے ماں باپ کے لیے ایک نور ہے کہ اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ ہی اولاد لیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیدا ہو تو دفاعی ہجرا کی ناز مت کروانا، سجدہ شکر ادا کرنا. بیٹا پیدا ہو یا بیٹی، بیٹی کی پیدائش پہ ناز مت کروانا، بیٹی کی پیدائش پہ خوب سامان میں دھوم دھڑاکا مٹھائی مت کٹوانا، چاہے 50 سال کے بعد بیٹا کیوں نہ پیدا ہو، تاکہ بیٹا اور بیٹی کا فرق سماج محسوس نہ کر لے. بیٹی پیدا ہو اسی طرح سے گتیویدھی کرنا اللہ کی نعمت ہے، شکر ہے. اس کے پاس بیٹی نہیں ہے اس سے پوچھنے کے اولاد کی کیا نعمت، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. اور بیٹی پیدا ہوئی چہرہ تیرا کیوں لٹک گیا، کوئی شیر نہیں رہی. بیٹا پیدا ہوا دعوت ہو رہی ہے، محفل میلاد کے نام پہ نمائش ہو رہی ہے. یہ ہے ہمارے کمزور ایمان کا نتیجہ. اولاد گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. جو بے اولاد ہے اس کی زندگی کو دیکھیں، لڑکی وہی اللہ کی نعمت ہے. اور میں تو کہتا ہوں لڑکی لڑکوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ میں سب محسوس کرتے ہیں. جب سے میں نے بیٹے کو بڑی چیز سمجھا تب سے یہ بیٹا شادی بیاہ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ صاحب کو چکر اب یہ بوڑھا باپ کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی نہیں ہے. تو 200 کلومیٹر دور سے بیٹی روتی دھوتی اپنے شوہر کو لے کے آتی ہے، اب پورے باپ کو گاڑی پہ لاد کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے. ڈاکٹر بولتا ہے کہ بیٹا آپ تو اپنی محبوبہ کے ساتھ احمد آباد میں ہے، یہ بی ٹیک انجینئر ہے، اس کی بیوی بھی آئی ٹیک انجینئر ہے، اور دونوں وہاں نوکری کر کے اپنی زندگی مستی سے گزار رہے ہیں. اور یہ بوڑھا جو زمین بیچ کر آیا تھا یہ موت کا انتظار کر رہا ہے. ایک جھلک بیٹے کا، بیٹے کو فرصت کہاں ہے اپنی ڈیڈی، اب اپنی میڈم سے کہ وہ اپنے ڈیڈی کے پاس آئے. اب کام کون آئی وہی بیٹی. یہ کون ایک طرز ہے جس بیٹی کے لیے تم نے جان کیا تھا، اجمیر میں 10 بار جا کے بھیک مانگی تھی، جس بیٹی کو تم نے پیدا ہونے پر آنسو آیا تھا، چہرہ لٹکایا تھا، دیکھ وہی بیٹی کام آ رہی ہے، وہی بیٹی تجھ کو لے جا رہی ہے. یہ ایک سزا ہے، یہ ایک عذاب ہے سماج کے لیے. جب بیٹوں کو ترجیح دینے لگا تو آج 90% بیٹے نافرمانی کرنے لگے اور بیٹیاں کام آنے لگی، تاکہ دیکھ کے بیٹی کا مہتو کیا ہے. جس دن بیٹا بیٹی دونوں کو نعمت سمجھے گا، اللہ کی نعمت ہے، نظر اللہ پہ رہے. اے اللہ تیرا شکر تم اولاد دی، میں 5 پل کی لعنت سے بچ گیا، تو نے اولاد دے دی، دونوں میں کوئی فرق نہ ہو. باہر سے آئے پہلے بیٹی کو گود لے، بیٹا کو بعد میں لے، پہلے بیٹی کو گفٹ دے، بیٹا کو بعد میں دے. اگر ایسا ہوا تو اللہ تیرے بیٹے کے دل میں تیری محبت ڈال دے گا، وہی پاؤں چھوئے گا، وہی پیشانی چھوئے گا، وہی بنگول حج کی خاطر تیرا چہرہ دیکھے گا. تو اللہ پہ نظر رکھ، دل میں محبت ڈالنے والا اللہ ہے. اللہ رسول سے ہٹ کے جہنم وہاں ملے گا، یہاں پر آپ کی نافرمانی ہاتھ آئے گی. اس لیے نظر ہے مصطفیٰ پہ، نظر ہے اللہ کی رحمتوں پہ. اس بیٹا پہ ہی جنت کے کھلائے گا. اللہ پہ بھروسہ رہے، اسی اولاد کے دل میں اللہ تیری عزت اور محبت کی عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کے سائے میں جینے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں ہماری بہت پھیل گئی. سرکار دو جہاں بھی کیا کہا، اولاد اللہ کی نعمت ہے.
پیار کرنا چاہیے، چومنا چاہیے، سینے سے لگانا چاہیے، لیکن اگر اللہ اولاد کو لے لے